آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کیا. جب بھی کہ خطاب سنتا ہوں ایسا لگتا ہے چہرے بدل گئے ہیں, بیان نہیں بدلے. جب بھی بات کرتے ہیں جو دوسری جماعت ہوتی ہے اس کے بارے میں وہی گفتگو ہوتی ہے. پچھلی 3.5 سال میں ہم کہتے رہے کہ عمران خان صاحب کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے, ان کے بیانات ہی اپوزیشن ہونے کے حوالے سے کافی ہیں. میرا خیال ہے نئی حکومت میں بھی کوئی اس طرح کی خاص تبدیلی نہیں آئی. ان کے اپنے بیانات بہت کافی ہیں, اگر آپ ان کو چلانا چاہیں تو جو چیزیں وہ کہتے ہیں وہی چیزیں ماضی میں وہ کیا کہتے رہے ان کا جواب ادھر سے ہی آپ کو مل جائے گا. شہباز صاحب نے قوم سے خطاب کیا, بہت سے انہوں نے گمبھیر مسائل کی نشاندہی کی, کیا کیا گفتگو انہوں نے کی اور اس پر ماضی کے وزیر اعظم یا خود مسلم لیگ نون کیا کہتی رہی ہے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے کہا جتنی تباہی آج دیکھی ہے اتنی ماضی میں کبھی نہیں دیکھی. کیا کہا شہباز صاحب نے, ذرا سنیے. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. اتنی تباہی شہباز صاحب نے نہیں دیکھی تھی. ہر وزیر اعظم جب آتا ہے اسمبلی کے فلور پر اپنے 100 دن کا پلان دیتا ہے یا قوم سے خطاب کرتا ہے, جب آپ ان خطبات کو سنتے ہیں تو تقریباً ایک چیز ہر خطاب میں ایک جیسی ہوتی ہے, وہ کہ ماضی کی حکومتیں کیا تباہی کر کے گئی. ذرا سنیے. اس ملک میں جو معاشی بحران ہے اس کو نکالنے کے لیے ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری معیشت کی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. ہر وزیر اعظم آ کے کہتا ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, معیشت تباہ ہو چکی ہے. اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے پچھلے والے مزید تباہ کر کے چلے گئے. پھر آتے ہیں اگلے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پچھلے والے اس سے زیادہ تباہی کر, ناقابل بیان حد تک خراب ہے. IMF کا معاہدہ, شہباز شریف صاحب نے ایک کڑوا گھونٹ پیا IMF کے معاہدے کا. کیا فرمایا, ذرا سنیے. IMF سے معاہدہ آپ نے کیا, ان کی سخت شرائط آپ نے مانی, اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا, ہم نے نہیں. کہتے ہیں اس معاشی دلدل میں آپ نے دھسایا. آپ کو میں ملٹیپل بیانات اس طرح کے دکھا سکتا ہوں. مفتاح اسماعیل صاحب اس حکومت میں 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ فرما رہے تھے کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا. اور IMF کے پاس معیشت کیوں جاتی ہے, جب معیشت کی حالت بہت زیادہ خراب ہو جائے تو اس کو IMF کے پاس جانا پڑتا. جب یہ حکومت چھوڑ کر گئے اس وقت بھی یہ معیشت اس حالت میں تھی جہاں پہ اس کو IMF کے پاس جانا پڑنا تھا. اب IMF کے معاہدے کو یعنی آپ دلدل میں پھنسا کر چلے گئے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب اس معاہدے کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ اتنا برا معاہدہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں معیشت پر بیان بازی ہمیشہ ہوتی رہی ہے, ہو رہی ہے اور آئندہ بھی اسی پر بیان بازی ہوگی. کیا فرمایا مفتاح صاحب نے, ذرا سنیے گا. میں آتے ساتھ ہی IMF کے پاس گیا, میں نے کہا یار ہم سے بات چیت شروع کرو. انہوں نے کہا ہم کو پولیٹیکل کمٹمنٹ دیں. میں نے کہا 1 سال ہم پروگرام بڑھانے کے لیے تیار. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بات کرتے ہیں. میں نے کہا اب 1 سال پروگرام بڑھاؤ گے تو پھر $2 بلین اور بھی کر لو. میں بھی میمن ہوں, مطلب اگر 1 سال اور پھنس رہا ہوں IMF میں تو ویسے تو بڑھاؤں گا. اگر اتنا برا پروگرام ہے تو نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں. آپ 1 سال کا پروگرام ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ جو سخت ترین شرائط مانیں, وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری یہ شرائط ہیں, سبسڈیز ختم کریں. جو آپ پیٹرول, ڈیزل, بجلی, گیس پر سبسڈیز دیتے ہیں, یعنی عوام کو جو چھوٹ دیتے ہیں, آپ کی معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. آپ ان سبسڈیز کو ختم کریں. اور یہی ہر حکومت نے بتدریج جب بھی IMF کے پروگرام میں گئی ہے یہی کام کیا ہے. قرضوں کے اوپر بھی شہباز شریف صاحب نے بہت کچھ کہا. شہباز صاحب نے کیا کہا قرضوں کے بوجھ کے اوپر, ذرا یہ سنیں. گزشتہ 4.25 سال میں پاکستان کے قرض میں 20,000 ارب روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا. 71 سال میں اب تک لیے جانے والے مجموعی قرض کا 80% ہے. یہ 80% ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب حکومت آتی ہے, ایک NFC کا پروگرام ہے, اس NFC ایوارڈ ہے, اس کی وجہ سے سب سے پہلے جو پول اکٹھا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا صوبوں کو چلے جاتا ہے. وہ ڈویژن ہو جاتی ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان. جب وفاق شروع کرتا ہے اپنا مالی سال تو وہ مائنس سے
नेगेटिव से शुरू करता है, यानी उसको उधार लेकर किस्तें वापस करनी पड़ती हैं, जो कर्जा इस हुकूमत को भी बहुत सा कर्जा वापस करना पड़ेगा, मिलिट्री बजट, वो भी पीएसडीपी, बहुत सारा कुछ वफाकी हुकूमत उधार लेकर करती है, जिसकी वजह से ये उधार हर साल और हर गुजरती हुकूमत के साथ बढ़ता जाएगा। यही बात पिछले वज़ीर आज़म भी बार बार समझाते रहे। जून 1999 में हमारी हुकूमत के खात्मे तक पाकिस्तान के मजमूई कर्जे सिर्फ 3000 अरब रुपए थे। तसव्वुर कीजिए कि गुज़श्ता 14 बरस में ये कर्जे बढ़कर तकरीबन 14,500 अरब हो चुके हैं। 60 साल की तारीख में जो हमारा टोटल कर्जा था वो 6000 अरब रुपया था। ये गया 2013 में 6000 से 15,000 अरब, 15,000 अरब से आज पहुंच गया 28,000 अरब। अब अलमिया ये है कि इस कर्ज की भारी किस्तें अदा करने के लिए हम मजीद कर्ज लेने पर मजबूर हैं, और ऐसा ना करने की सूरत में मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकता है। आज हमारे हालात ये हैं कि हम जो कर्जों के ऊपर हम सूद दे रहे हैं, उस सूद को देने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कि आज हमें मुश्किल सबसे ज्यादा पड़ी हुई है कि इनका हम कैसे ये वापस करें। सो ये कर्ज लिया जाता है पिछले कर्ज वापस करने के लिए, वफाकी हुकूमत के खर्चे पूरे करने के लिए। इसलिए अगर कोई ये सोचता है कि कोई हुकूमत आके इस कर्ज को अपनी जगह रोक पाएगी, इसको कम कर पाएगी, तो बड़ी गलत फहमी है सुनने वालों और सोचने वालों के लिए, क्योंकि ये कर्ज हर आती हुकूमत के साथ बढ़ता जाएगा। इसलिए सबको मिल बैठकर इस बारे में गुफ्तगू करने की जरूरत है कि इस बारे में करना क्या है। जब तक आप इसके हल नहीं निकालेंगे, हर आने वाला वजीर आजम कौम से खिताब में इसी किस्म की गुफ्तगू करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने आलमी मंडी में तेल की, पेट्रोल की कीमतों की बात की, क्या कहा जरा ये भी सुन लें। हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज इजाफा किया है। दुनिया में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। तेल पैदा करने वाले मुल्कों से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक समेत सब इस शदीद माशी सूरत हाल से दो चार हैं। इसका जवाब भी माजी में इनके अपने लीडर्स देते रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है, और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क के अवाम अदा कर रहे हैं। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन पीडीएम एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। अगर वो $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया, और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? अब मिफ्ता साहब ये फैसला करेंगे कि ये कामयाबी है या नाकामी है, लेकिन फिर वही मईशत पर सियासत जो सब करते हैं, करते आए हैं, आगे भी करेंगे। पेट्रोल की कीमत IMF आपको कहता है कि सब्सिडीज खत्म करें, आलमी मंडी की जो कीमत होगी वो आपको कीमत लोगों से लेनी पड़ेगी, आप उसको सब्सिडाइज नहीं कर सकते। ऐसी बीमार मईशतें इस तरह की चीजों को सब्सिडाइज नहीं कर सकती। लेकिन जब हुकूमत में थे तो जब अपोजिशन में थे उस वक्त तो तनकीद की, और अब जब हुकूमत में आए हैं तो दिफा कर रहे हैं कि जनाब हमारे पास इसका कोई ऑप्शन कोई नहीं। इसी वजह से एक बड़े अरसे से एक बात चल रही है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, ये मईशत के ऊपर एक चार्टर कर लिया जाए, किस हद तक कौन तनकीद करे ना करे। हमारे मुल्क में एक और अलमिया भी है कि जो अपोजिशन में होता है कहता है मैंने नहीं करना, वो इस वजह से नहीं करना कि अगर मैंने मईशत के ऊपर अगर लॉजिकल बात करनी शुरू कर दी, तो जब कोई पेट्रोल महंगा करेगा और आलमी मंडी की कीमतों की वजह से महंगा करेगा, तो हम तनकीद कैसे करेंगे। महंगाई अगर बैनुल-अक़वामी मंडियों की वजह से होगी तो हम उस हुकूमत को नाकाम, नाअहल, नकम्मी हुकूमत कैसे जाकर कहेंगे। बहुत से आई एम श्योर खराब फैसले भी होते होंगे, लेकिन लार्जली जो तनकीद होती है, जो भी मईशत पर तनकीद होती है, वो सियासी मफाद की वजह से होती है, ना कि कोई मंतकी और लॉजिकल वजूहात की वजह से। ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जो मामला है, इस पर शहबाज शरीफ साहब तो जो ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी उस वक्त भी और अब भी ये कहते रहे कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। क्या कहते हैं जरा सुनिए।
آپ کی حکومت نے سیاسی اور گروہی تقسیم سے بالا تر ہو کر عملی اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 4.25 سال قبل میں نے بطور میثاق معیشت کی تجویز پیش کی تھی جسے نظر انداز کر دیا گیا۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کا آغاز کر رہا ہوں۔ نظر انداز کر دیا گیا اس چارٹر آف اکانومی کو، یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا۔ اب نظر انداز کس نے کیا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے۔ جب نئی حکومت بنی، فلور آف دا ہاؤس شہباز صاحب نے یہ تجویز دی تھی کہ چارٹر آف اکانومی کیا جائے، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے سب سے پہلے اس کا جواب دیا تھا۔ کیا کہا تھا، ذرا یہ بھی سن لیں۔ میثاق معیشت جو ہے وہ مذاق معیشت ہے، میرا خیال ہے۔ جس شخص نے پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کیا، جو چور دروازے سے اقتدار میں آیا، آپ اس کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی بات چیت کرنی چاہیے، نہ کسی قسم کا کوئی میثاق کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی کو جس نالائق اعظم نے روک دیا، اس شخص سے میثاق، اس کو تو یہ NRO دینے کے مترادف ہو۔ جس میثاق معیشت کی شہباز صاحب بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے گھر میں مشورہ نہیں کرتے۔ اگر گھر میں مشورہ کر لیں تو اس کا جواب ان کو گھر سے ہی مل جائے گا کہ اس قسم کا میثاق کر کے مریم نواز شریف صاحبہ سٹیج پر کیا گفتگو فرمائیں گی۔ ان کو بھی اس بات کا پتا ہے کہ آگے جب بھی سٹیج لگے گا، سین سیٹ ہوگا، لوگ سامنے کھڑے ہوں گے، تو اسی بات پر سیاست کرنی ہے۔ عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بہت بڑھ گئی ہے پیٹرول کی، ہمارا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ڈیویلیو ہو گیا، اس لیے یہ قیمتیں بڑھانی پڑی۔ لیکن جو ہی وہ حکومت سے باہر گئے، اس حکومت نے بڑھائی، اور سب کو پتا کہ اگر ہم IMF کے پاس نہ جاتے تو ڈیفالٹ کر جاتے۔ لیکن انہوں نے بھی پہلا موقع، پہلی پریس کانفرنس جب ان کے سامنے آئی اور ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ کمزور حکومت معیشت IMF کے سامنے جا کے لیٹ گئی ہے۔ حالانکہ ان کو بھی اب حکومت کرنے کے بعد زیادہ انفارمڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ جو حکومت 2013 سے 18 کے درمیان تھی، انہوں نے بھی کئی جگہ قیمتیں بڑھائیں۔ اپوزیشن میں آتے ہیں تو اسی پر پالیٹکس کرتے ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پیٹرول مہنگا کرنا ہے، IMF ہم سے کیا مانگتا ہے، لیکن اس بات کو ماننے کو اور اس پر سیاست نہ کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ سب کو پتا ہے کہ اب، اور عمران خان صاحب کو اب پتا ہے کہ 30-40 روپے مہنگا کرنے کے بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگائی بڑھے گی، بہت زیادہ بڑھے گی، اور وہ اس کو استعمال کریں گے اپنے سیاسی کام میں، اپنے سیاسی کیمپین میں جو وہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات کی شہباز شریف صاحب نے، پچھلے 3-3.5 سال میں فیشزم، فسطائیت پہ بڑی گفتگو ہوتی رہی ہے۔ فسطائیت ہے کیا؟ فیشزم کسے کہتے ہیں؟ اپوزیشن کو ختم کر دینا، میڈیا پر قدغنیں لگانا، ایسے بیسک فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کو نہ دینا، یہ ہے جو فیشسٹ گورنمنٹس آئی تھیں ان کی نشانی ہوا کرتی تھی، اور ان کی فلسفی تھی کہ کوئی اس قسم کا کام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور پچھلے 3-3.5 سال میں یہ بہت زیادہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان ایک فیشسٹ ہے۔ بہت سی مسائل تھے اس وقت، لیڈرز کو، اپوزیشن کو جیل میں ڈالا جاتا رہا، میڈیا پر بھی پابندیاں رہیں اس تمام دور میں، اور اگر سب کا خیال تھا کہ وہ فیشزم ہے، فسطائیت ہے، تو ٹھیک ہے۔ اب پچھلے 6 ہفتے میں یہ حکومت آئی، میڈیا پر پابندیوں کا جو شہباز شریف صاحب نے کہا، کیا فرمایا؟ کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ تو پچھلے 3-3.5 سال میں جب میں نے سنا، وہ تو ہر وقت میڈیا کی آزادی کی بات کرتی رہی ہیں۔ شہباز صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے۔ گزشتہ 4.25 سال میں میڈیا اور اظہار رائے کی آزادیاں چھین لی گئیں، صحافیوں، ناقدین اور سیاسی مخالفین کو سخت ترین سزاؤں سے گزارا گیا۔ سابق وزیر اعظم کو آزادیاں چھیننے والے آمروں میں شمار کیا گیا۔ ہم نے سب سے پہلے سابق حکومت کے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو ختم کر دیا۔ ماضی کی حکومت میں بڑا ہوتا رہا۔ اب ذرا کچھ خبریں دیکھ لیجئے کہ کیا میڈیا کے ساتھ انہوں نے آتے ساتھ پچھلے 6 ہفتے میں کیا ہے، سن لیجئے۔ پیمرا کا اسلام آباد اور ملک کے مختلف شہروں میں ARY نیوز کی نشریات کو بند کرنے یا ان میں خلل ڈالنے کا حکم۔ کئی شہروں میں پیمرا کے اہلکار نشریات کو رکوانے کے لیے کیبل آپریٹرز کے پاس خود گئے۔ ARY نیوز کے اینکر پرسن ارشد شریف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ حیدرآباد کے تھانہ 20 سیکشن میں درج کیا گیا ہے۔ صحافی ارشد شریف کے بعد صابر شاکر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ARY نیوز کے اینکر صابر شاکر پر میرپور خاص میں مقدمہ درج ہوا۔
اور جب مریم نواز شریف صاحبہ ایک پریس کانفرنس کرنے لگی تو اس میں انہوں نے کیا کہا, کیا کیا ARY کے مائک کے ساتھ, وہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ARY کا مائک اٹھا لیں یہاں سے پلیز. میں کسی بلیک میلر چینل کو جو کسی ایجنڈے پہ ہے میں اس کا مائک یہاں نہیں, یہ اٹھا لیں پلیز. اور مائک اٹھوا لیا گیا, چلیں یہ آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. اگر آپ ایک چینل کو کوریج کی اجازت نہیں دینا چاہتے تو بے شک آپ کی مرضی ہے. لیکن جو اس وقت مسلم لیگ نون, چاہے وہ انفارمیشن منسٹر ہوں مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا شہباز شریف صاحب, میڈیا کا مطلب آپ کے من پسند چینل نہیں ہوتے. پچھلی حکومت ہو, یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی حکومت ہو, تمام چینلز, تمام صحافیوں کو کام کرنے کی آزادی دینا ہی آزادی صحافت ہے. آزادی صحافت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری حمایت میں چلتا ہے, ہماری بتائی ہوئی خبریں چلاتا ہے یا ہمارے ساتھ ہمارے خلاف بات نہیں کرتا تو وہ آزاد میڈیا ہے, اور اگر کوئی چینل ہمارے خلاف ہے, کسی اور کے ساتھ ہے, تو وہ بلیک میلر ہے, وہ میڈیا ایسا ہے جس کو بند کرنا میڈیا کی خدمت ہے. تو مجھے لگتا ہے, مجھے یقین تو مجھے اب بھی ہے کہ اب بھی جب انفارمیشن منسٹر صاحبہ پریس کانفرنس کریں گی تو ڈنکے کی چوٹ کہیں گی کہ ہم آزاد میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں, دوسری طرف FIRیں بھی کٹائیں گے, لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے, چینلز بند کرنے کی کوشش کریں گے, ان کا نمبر ہلانے کی کوشش کریں گے. لیکن یہاں بیان بازی گلے پھاڑ کر اور چیخ چیخ کر کہا جائے گا کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے. دوسری طرف جیسے میں نے فسطائیت کی ڈیفینیشن بتائی, شہباز شریف صاحب نے کہا آئیں آزادی رائے کا احترام کریں, ایسا ملک بنائیں جہاں اختلاف رائے کا احترام ہو. کیا فرمایا انہوں نے, یہ بھی سن لیجیے. سیاسی مخالفین کے لیے پیغام ہے کہ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کو ایک ایسا ملک بنا دیں جس میں اختلاف رائے کو دشمنی نہ سمجھا جائے, جہاں تنقید کو حوصلے سے برداشت کیا جائے, جہاں عورتوں کے حقوق مقدم محفوظ ہو. عورتوں کے حقوق مقدم اور محفوظ ہوں, لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے. اور پھر ہم نے وہ مناظر دیکھے جو پچھلے چند دنوں میں آپ کو ٹی وی سکرین پر, جو جس دن عمران خان صاحب نے کال دی تھی اس دن, یہ عورتوں کے حقوق یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے حقوق کا کتنا احترام کیا جا رہا ہے. ان کی گاڑی توڑ دی, ان کو زخم آئے, لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا. وہ املاک, نجی املاک جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پولیس پر ہے, ان کو اس لیے توڑا گیا کہ خوف پیدا کیا جائے اور لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. بعد میں بڑے نعرے لگائے گئے کہ ہم جیت گئے, لیکن اگر یہ جیت ہے کہ لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا کے راتوں میں ان کے گھروں کو ریڈ کر کے خواتین اور بچوں پر آپ نے آنسو گیس استعمال کی, اور یہ اپوزیشن کے لیے آپ کی اظہار رائے کی آزادی ہے, تو مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہوں گے جو کہ اس چیز کو سے اتفاق بھی کر لیں گے, کہیں گے بالکل یہ اظہار رائے کی آزادی ہے. ایک چیز ضرور ہے, یہ آزادی کوالیفائڈ ہے, ان لمیٹڈ نہیں ہے. آپ جب بھی لانگ مارچ یا دھرنے کی کال دیں, آپ کا کام ہے, جو بھی جماعت ہو, تحریک انصاف انکلوڈڈ, کہ آپ سرکار کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, اپنی جگہ کا تعین کریں گے, اور اس جگہ سے یہ نظام زندگی آپ ڈسرپٹ نہیں کریں گے. یہ ذمہ داری تحریک انصاف پر یا کوئی ایسی جماعت جو لانگ مارچ لے کر یا دھرنا دینے آ رہی ہے اس پر عائد ہوتی ہے. لیکن یہاں پر تحریک انصاف کے بارے میں اس دن اسد عمر صاحب سے جب یہ پوچھا, انہوں نے کہا جی ہم نے درخواست دی تھی کہ اسی جگہ جس جگہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا دھرنا دیا تھا, ہمیں وہی جگہ دے دی جائے, ہم وہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں. سرکار نے, اس وقت کی انتظامیہ نے اسلام آباد کی, اس درخواست کو مسترد کیا اور کہا کہ, اور یہ اس کی وجہ یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کا پہلے دن سے ارادہ یہ تھا کہ یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا. اس کی دلیل پھر رانا ثناء اللہ صاحب یا مریم اورنگزیب صاحبہ خود دیں گے. وہ دیتے ہیں کہ جناب خونی لانگ مارچ اور کوئی پستول اور بندوق نکال لیں گے اور یہاں پر 50 100 200 لاشیں گر جائیں گی. کل اسی بنیاد پر کہ ہمیں خون ریزی کا خدشہ ہے, جب آپ آنا چاہیں گے اس وقت آپ کو بھی کوئی اسلام آباد نہیں آنے دے گا, اور اس کی وجہ یہی بتائے گا. لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں اتنی زور سے اور چیخ چیخ کر گفتگو کرو تاکہ, اور 10 دفعہ دن میں آ کے 10 مختلف لوگ کریں کہ سب لوگوں کو لگے کہ یہ بات بڑی ٹھیک ہے. میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی بھی جماعت, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے, چاہے وہ مولانا صاحب ہیں یا تحریک انصاف ہے,
लोगों को कत्ल करना चाहेगी। मेरा ज़ाती तौर पर यह मानना है कि सियासी जमातें पुरअमन रहना चाहती हैं, उनका स्टेक है सिस्टम में, वो इस सिस्टम को चलाना चाहती हैं और किसी ना किसी तरह आप इस राय से एग्री करें, उसे डिसएग्री करें कि जत्थों के जोर पर हुकूमत गिरनी चाहिए या नहीं, लेकिन पिछले 3-3.5 साल में आप जत्थे लेकर इस्लामाबाद आए। अगर आपके पास ये राइट है तो उनके पास भी राइट है। मैं जाती तौर पर धरना भी जब चल रहा था, मेरा ख्याल था कि जत्थों के जरिए हुकूमतें गिराने का ये अमल खत्म होना चाहिए, लेकिन यहीं पे मौलाना साहब ने खड़े होकर कहा था कि उस वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से बाहर निकालने की ये मजमा कुदरत रखता है। उस वक्त भी किसी को खड़े होकर कहना चाहिए था कि मौलाना साहब ये गुफ्तगू ना करें, ये गुफ्तगू ठीक नहीं है। लेकिन हमारी सियासत इब्नुल वक्त सियासत है, कुर्सी की है। ये सारे कुर्सी पर बैठ के आपको बड़ी अच्छी अच्छी रंगीन कहानियां सुनाते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब सारे हकूक की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब फ्री मीडिया की बात करती हैं, लेकिन असल में क्या ये बिलीव करते हैं इन चीजों पर? कोई भी इस मुल्क में सियासतदान, मुझे ये लगता है कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी करेगा और कुर्सी को बचाने के लिए भी कुछ भी करेगा। थोड़ी सी सियासी बात कर लेते हैं। ये तो वज़ीर आज़म साहब की तकरीर थी, तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर जरा गुफ्तगू कर ली जाए। शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। गिल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गिल साहब ये बताइएगा कि क्या असेंबली में वापस आने का कोई फैसला हो रहा? जी बिल्कुल नहीं जी, ये जियो टीवी ने फैसला किया है आज और उन्होंने खबर चलाई है। क्या कोई बहस हुई है? कहा गया कि खबर चला दें और इससे बिल्कुल भी नहीं, ये गुफ्तगू ही नहीं हुई। बता रहा हूं कि बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई। सो आप ये कह रहे हैं ये बिल्कुल गुफ्तगू नहीं हुई। अब क्या प्लान है? अब आप दोबारा इस्लामाबाद आने का प्रोग्राम रखते हैं? जी देखिए, हमारी बिल्कुल स्ट्रेटजी है, हम अगले चंद दिन में ऐलान करेंगे उसका और इंशाल्लाह दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। और उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें काशिफ ऐसी हैं कि जो मैं अभी कहूँगा तो क्योंकि हमारी बचपन से एक ट्रेनिंग हुई, हम टेलीविजन पे देखते आए, एक दूसरे को गद्दार कहा गया, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट, मज़हब के ऊपर सर्टिफिकेट, आपने देखा जब किसी के पास कोई जवाब नहीं होता तो वो दूसरे को ये वाले सर्टिफिकेट देना शुरू कर देता है। तो इसलिए हमने एक अमूमी ये भी देखा कि जब कोई किसी को कहता था, क्योंकि ज्यादातर सारे लोग मुहब्बे वतनी होते हैं, कौन किसी की हुब्बुल वतनी जज कर सकता है, तो एक अमूमी रिएक्शन भी होता था कि ये बात नहीं करें, कोई काम की सर आप ही मीर जाफर मीर सादिक कहते हैं। जब मीर गिल साहब को खुदा का खौफ है, हर जलसा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर तकरीर में कोई मीर जाफर होता है, कोई मीर सादिक होता है, कोई मुल्क से बाहर होता है, कोई मुल्क के अंदर होता है। जी मैं यही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि जो चीजें मायूब थी ना, जो चीजें कहते हुए सोच होती थी आज तक, मैं यही मेरी पूरी बात का कॉन्टेक्स्ट ये था, वो मैं उसका पस मंजर बता रहा था आपको कि आज आप इनको गद्दार ना कहें तो क्या कहें। मुझे पता है कि ये इस चीज को फौरी तौर पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं सारे के सारे कि यार ना दो हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट किसी को, लेकिन अगर आप मेरे से पूछें तो आज शायद CIA ने टेक ओवर कर लिया हुआ है हमें, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आज आप मेरे से पूछें तो शायद इंडो US ने हमें टेक ओवर कर लिया। सर आपका ख्याल है सारी वही पॉलिसी कर रहे हैं, मसला ये वो चाहते थे। आप ही को यहूदी एजेंट कहा गया उनकी तरफ से कि ये यहूदी एजेंट, मसला ये कि हम अपनी सियासत को आगे चलाने। अब आप देखिए इसराइल के, अब आप देखिए, नहीं कहा गया तो बिल्कुल कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन नहीं कहना चाहिए ना। अब सबूत होने चाहिए ना इन चीजों। अल्लाह के नहीं कहना चाहिए। काशिफ देखिए, अच्छा ठीक, ये भी थोड़ी सी गलत बात है कि किसी को आपने कुछ भी नहीं कहना तो फिर तो बेरारवी हो जाएगी ना ज़माने में। मैं जरा तो हम अदालतों को भी कहेंगे किसी बंदे को सियासी इख्तिलाफ कहना तो पड़ना है। जैसे आप अपने तज्जिए में आप अभी अपने तज्जिए में आपने ये कहा कि हुकूमतें बचाने के लिए सियासतदान किसी लेवल तक भी जाते हैं, आपने अभी कहा ना, बनाने के लिए और बचाने के लिए। आपके सामने कुछ फैक्ट्स आए, आपके सामने कुछ आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मैंने कहा हुकूमत बनाने के लिए और बचाने के लिए। जरा वक्त कम है, मैं आपको मेरी आवाज आ रही है गिल साहब? मतलब मुझे आवाज जरा गिल साहब की आवाज दोबारा लगा लें। जो उनको सिर्फ इतना कहते हैं बिल्कुल सियासत करें, इख्तलाफ करें। सियासत में ये हुब्बुल वतनी के जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं या मजहब के नाम और किसी ने इमरान खान साहब से सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं मजहब को इसके नाम को दो तरीके से डिस्टिंक्शन उसमें तफरीक करता हूं। एक तो यह कि अगर आप कहें कि अल्लाह ताला का हुक्म है, नबी का हुक्म है, इसमें मजहब तो हमारे 90-95% पाकिस्तानियों के अंदर है, दिल में है, ये अहकामात हम रोज सुनते हैं। हाँ, किसी को तौहीन का इल्जाम लगाना कि ये तौहीन करने वाला है और उसकी बुनियाद पर सियासत करना, इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। हमारे यहां पर शायद लगता है कि अल्लाह का नाम लेने पे भी, मैं वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्यों करते हैं ये, लेकिन दो चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। एक, मजहब के नाम पर ये तौहीन लगाकर किसी पॉलिटिक्स करना, और
دوسرا حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ محب وطن ہے اور یہ غدار ہے اس ملک کا. آج ایک چیف منسٹر صاحب نے ایک بات کی ہے فورس کے بارے میں, پولیس فورس لانے کے بارے میں. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے, میں گل صاحب سے اس کا جواب دیتا ہوں. اگر سپریم کورٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے تو وہ ایک ہماری اسٹریٹجی ہے. اگر وہ نہیں پروٹیکشن دیتا, پھر میں آج آپ سب کے سامنے کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر میری دوسری اسٹریٹجی ہوگی کہ جو بھی یہ رکاوٹیں پیدا کریں گے ہم پھر پلان کر کے جائیں گے. ابھی تیاری ہم نے کی نہیں تھی, اس باری ہم تیاری کر کے جائیں گے. خان صاحب دوبارہ کال دیں گے تو میں بتاؤں گا جو خیبر پختونخوا کی فورس ہے وہ میں استعمال کروں گا. ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو, کسی بھی صورت پہ نہیں کریں گے. گل صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. سو آپ اب پولیس فورس استعمال کریں گے خیبر پختونخوا کی؟ دیکھیے کاشف, بات یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی معاشرہ کسی بھی ضابطے کے اوپر, کسی ایگریمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ہمارا بھی پورا جو معاشرہ ہے وہ آئین کے اوپر پاکستان کے اندر سب کے رولز ڈیفائن ہیں اور اسی کے اوپر سب نے چلنا ہے. اس کو اگر میں توڑوں گا تو میں ذمہ دار ہوں, اس کو اگر آپ توڑیں گے تو آپ ذمہ دار ہیں. جو کچھ ہوا, ابھی آپ عورتوں کی بات ہو رہی تھی, ڈاکٹر یاسمین راشد کی گاڑی توڑنے کی بات ہو رہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یاد ہو تو بہاولپور کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کے ہمارے ایک الیکشن جنہوں نے لڑا ہوا ہے, مطلب کوئی بہت بڑا الیکشن انہوں نے لڑا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کا ڈر دیکھیں کہ ان کی 12-14 سال کی بیٹی تھی, وہ تھر تھر کانپ رہی تھی. سر آپ سوال پہ آئے نا باس, میں آپ کی باتیں تو میں کہہ چکا ہوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. تو آزاد ابھی دیکھیے میں نے آپ کو پچھلے دنوں جب آپ ٹرانسمیشن میں تھے میں نے ایک فالٹ لائن کا آپ سے ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہو. جی. میں اس لیے بات کر لی تھی کہ میں ایک پنجابی کے طور پہ کر سکتا ہوں, شاید ایک پشتون اگر یہ بات کرے گا تو وہ ریسزم, ایتھنیسٹی ڈیوائیڈ کرنے کی بات ہو. میں تو ایک دوسری طرف کا بندہ یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو اکٹھا رہنے دیں, آئین پر چلیں, جو جس کا حق ہے, نہ ہم آئین شکنی کریں نہ آپ آئین شکنی کریں. لیکن آپ کیا پولیس فورس لے کر آ رہے ہیں باس؟ اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیتے, لگا کے اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں آنے دیتے, پولیس فورس آئے گی؟ دیکھیے رہیں گے تو ہم ہر صورت پرامن. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف نے پرامن رہنا ہے. میں یہ 3 دفعہ کہنے کے بعد آپ کو کہہ رہا ہوں, کوئی دھمکی نہیں دے رہا, لیکن آپ کو صرف ایک پرسپیکٹو بتانے کے لیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پاپولر پارٹی کون سی ہے, کیا وہ 90% پہ ہے, 95% پہ ہے, 98% پہ ہے, 80% پہ ہے. وہ آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. اور خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں, جو یہاں کا سر آپ نہ ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر جا رہے ہیں, میں نے بریک لینی ہے, مجھے یہ بتا دیں کہ آپ پرامن تو رہیں گے لیکن کیا پولیس فورس آپ کے ساتھ ہوگی؟ دیکھیے چیف منسٹر نے کہا تو وہ اس کا جواب دیں گے, وہ سوچ کے کہا ہوگا, قانونی ماہرین سے رائے لے کے کہا ہوگا. ایک چیف منسٹر ہے جو کہ آئینی سربراہ ایک صوبے کا, اس کے اوپر اگر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو کیا وہ اپنی پولیس سے پروٹیکشن نہیں لے گا؟ آخری سوال, آخری ٹھیک ہو گیا, آخری سوال گل صاحب, آپ کہے گا کلیئر کر کے دیں یہ رستہ. اچھا سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس آپ کو رستے کلیئر کر کے دے گی؟ نہیں, یہ تو چیف منسٹر کا استحقاق ہے نا, مجھے تو نہیں پتا. پنجاب میں تو نہیں ہے نا وہ استحقاق ان کے پاس, چیف منسٹر صاحب نے دیا, بالکل آئینی پوزیشن دی ہوگی اپنی, جو ان کی قانونی آئینی پوزیشن. پنجاب میں تو نہیں آئیں گے نا وہ, ان کی پولیس ان کو پروٹیکٹ کرے. نہیں, آپ مجھے یہ بتائیے, سیکیورٹی آتی نہیں ہے پنجاب, دوسروں کی سیکیورٹی جاتی نہیں ہے پنجاب؟ کیا چیف منسٹر پنجاب جو ہے اس کی سیکیورٹی کے ساتھ موو نہیں کرتی؟ جو کچھ انہوں نے, جس طریقے سے انہوں نے عمر ایوب کو مارا پیٹا ہے, آپ چاہتے ہیں محمود خان کو بھی مارے پیٹے؟ ٹھیک ہو گیا. آخری سوال گل صاحب, ضمنی الیکشن میں جا رہے ہیں؟ جی ضمنی الیکشن لڑے گی تحریک انصاف, حصہ لے گی ضمنی الیکشن؟ جی بالکل جی, پوری تیاری کے ساتھ لوگوں کو اتاریں گے ہم, بالکل اس امپورٹڈ حکومت کو ہر جگہ پر شکست دیں گے ہم, پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے. اور لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں فوری طور پر جنرل الیکشن چاہیے. اس کے علاوہ اس کا مطلب آپ مینٹلی ضمنی الیکشن کے لیے تیار بیٹھے, اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر نہ الیکشن دیے جیسا کہ لگ رہا ہے کہ نہیں دیں گے تو آپ ضمنی الیکشن کے لیے تیار بیٹھیں. بریک لیتے ہیں, بہت شکریہ گل صاحب, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب آپ کو اسلام آباد پہ کوئی ہلہ نہیں بولنے دے گا. آپ قمر زمان قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. قاری صاحب ایک بڑی بحث پچھلے 3.5 سال میں, میں ابھی پہلے سیگمنٹ میں کہا تھا, فسطائیت پہ چلتی رہی. فسطائیت کا مقصد آپ میڈیا کو بند کرتے ہیں, آپ جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ختم کرتے ہیں, اس کو فریڈم نہیں دیتے ان کا کام کرنے کا. اگر آپ نے کہا کہ ہلہ نہیں بولنے دیا جائے گا, رانا اسنالو صاحب بھی ایسے بیان بازی کر رہے ہیں, لیٹ سے سپریم کورٹ کوئی فیصلہ نہیں دیتی, کہتی آپس کی لڑائی ہے سیاستدانوں کی, وہ جانے, ان کا کام جانے, ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. آپ کیا اس کو آنے دیں گے یا نہیں آنے دیں گے؟ کاشف آبادی صاحب, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اس رویے کی توقع کی نہیں جانی چاہیے
सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बाइख्तियार और बहुत सर वो कोई जाता है सुप्रीम, मैं माफी चाहता हूं, कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट कोई आगे से फैसला देती है, आपने देखा है मरियम नवाज शरीफ साहब क्या कहती हैं, बाहर रहे हैं आपको, ये इनके हक में आप फैसले दे रहे हैं, जो खराबा होगा आपकी जिम्मेदारी होगी। आप तो सुप्रीम कोर्ट पे दोनों साइडें प्रेशर डाल रही हैं इस वक्त। मैं एक प्रिंसिपल पोजीशन में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई जाता है, सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को नहीं घसीटना चाहिए, ये बात दुरुस्त है। जब सियासी अदालतें ज्यादा सियासी मामलात में घसीटी जाएंगी, उनको फैसले करने पड़ेंगे, तो फिर उस पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं आऊंगा, तैयारी के साथ आऊंगा, पुलिस फोर्स लेके आऊंगा, और चीफ मिनिस्टर साहब पुलिस फोर्स को बाकायदा दावत दे रहे हैं, बाकायदा इंसाइट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद चोक कर देंगे, हम इस्लामाबाद बंद कर देंगे, हम हुकूमत नहीं चलने देंगे। अगर कोई ये ऐलान करके आ रहा हो तो शक शुबा है ना। सर एक सेकंड कारा साहब यहाँ पे रुक जाए, बिल्कुल ठीक होगा, मैं जरा इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूं आपके लिए। आपका बयान और राणा साहब का बयान इस बयान से पहले है कि पुलिस को साथ लेकर आएंगे, ये बात अभी मैं गिल साहब को कहा था कि कैसे आप एक पुलिस फोर्स को साथ दो सूबे और वफाक की पुलिस को आपस में लड़ाएंगे, ये एक अलग बहस है। साहब अगर मुझे इजाजत है सर, मेरा सवाल सुन लें, आपने तो पहले ये असूली फैसला कर लिया कि उनको नहीं आने देना। काशिफ साहब गुजारिश ये है कि इससे पहले खान साहब ने कल जो कहा वो इससे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। इससे पहले जब वो इस तशरीफ लाए थे यहां और उन्होंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा, मैं दारुल हुकूमत में सरकार बंद कर दूंगा, और मैं उस वक्त तक बंद रखूंगा जब तक मेरा मुतालबा नहीं पूरा कर दिया जाता, इस इरादे के साथ, और उनके साथी कह रहे हो कि ये खूनी मार्च होगा, इस इरादे के साथ कि मैं दारुल हुकूमत बंद करूंगा, सरकार बंद कर दूंगा। क्या अगर कोई ऐलान करके आ रहा हो? सर ये कब ऐलान किया उन्होंने? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं सर मेरी बात सुने कारा साहब, मेरा ये मानना है कि जो भी आएगा, सर सुन लें, असूल की बात सुन लेना सर, एक सेकंड सर कारा साहब मेरे पास कम है वक्त, तो आप ही का जवाब करना। सुनानी है ना जी मैंने सुनानी है ना सर, क्या करूं, मेरा प्रोग्राम है ना, अपना लॉजिक देनी है सर। मेरी बात सुने कारा साहब, ये तो नहीं हो सकता कि आप एंडलेसली गुफ्तगू फरमाएं और लोग सुनते नहीं, ये तो ना किया करें ना, मैं तो आपको प्रोग्राम तेज चलाने की बात कर रहा हूं। कम से कम मैं काशिफ मेरी बात सुन, जी मैं कम से कम इस बात का कायल नहीं हूं और इतना अहल आदमी नहीं हूं कि आप मेरे सवाल का तो तीसरा हिस्सा भी ना हो और आप अगला सवाल कर दे, मैं उसको सर मेरी बात सुने, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप 16 मिनट का जवाब दें, ये भी तो नहीं हो सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्या अगर वो आपसे मामला तय करें, आपने करना है, आपने टाइम के मुताबिक करना है। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर वो आपसे मामला तय करते हैं, हम इस जगह आएंगे, इस जगह बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, तब आप उनको इजाजत देंगे? काशिफ साहब कहना चाह रहा था, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो आप प्रॉब्लम है ना सर, खत्म कर लेना, मुझे मौका देते तो मसला हल हो जाता। मैं क्या कह रहा था, कल भी कह रहा, सुने ना जी, अगर मैं कल कह रहा था, परसों कह रहा था, उससे पहले कह रहा था, खान साहब ने अपनी किस स्पीच में 25 से पहले जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने अपने हर खिताब में, हर इंटरव्यू में ये बात कही है। आपने कहा कब कहा? उन्होंने हर इंटरव्यू में कही है, विदाउट एक्सेप्शन कही है। आपको मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, निकलवा दिया है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी, कही होगी। अगर उन्होंने कही है तो मैंने, काशिफ अब्बासी साहब सुनिए, अगर उन्होंने कही है तो मैंने मुझसे मुराद यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी एक सरकारी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक, अगर खान साहब आते वो रेड जोन में, उन्होंने अदालत की, अदालत हाईकोर्ट में वो खुद गए, हाईकोर्ट ने कहा आप G9H9 पार्क में जलसा कर ले, हमें श्योरिटी दे दें, आप आगे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा सॉरी हम नहीं देते, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में खुद गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी रुकावटें हटा दो, सारी फोर्स वहां ले जाओ, इनको तैयारी करके दो जलसे की। वहां गए, इन्होंने कहा नहीं, 5 मिनट बाद कहा नहीं मैं डी ग्राउंड में आऊंगा। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ठीक हो गया सर, ये तो मैं मानता हूं, ये बात ग्राउंड में बैठ जाते, मैं आपसे हुकूमत बंद कर देते। मैं आपसे तो काशिफ अब्बासी आज मुझसे सवाल ये कर रहा होता कि तुम कैसी हुकूमत हो, तुम कहां सोए रहे, तुमने क्यों नहीं उनको रोका? सर ये बात आपकी, मैं पहले प्रोग्राम के सेगमेंट में ये क्वालिफाई कर चुका हूं कि जो भी इस्लामाबाद आएगा सरकार से मामला तय करके आएगा, अनक्वालिफाइड कोई इस्लामाबाद नहीं आ सकता। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से कहें मैंने अब रेड जोन में चले जाना है, कहीं और चले जाना है। असद उमर साहब ने बात सुनी नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। असद उमर, इसलिए मैं इस बात का कायल हूं जो आप बात कर रहे हैं कि जो भी आएगा उसको एक जगह, मुतय्यन जगह के ऊपर
بتانا پڑے گا کہ میں یہاں پہ آ کے بیٹھوں گا، پہلی چیز۔ دوسرا، اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم نے اجازت مانگی اور اسی جگہ کی اجازت مانگی جہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ اب اگر وہ آپ سے مانگتے ہیں اجازت ایک اسپیسیفک جگہ کی کہ ہم وہاں سے آئیں گے اور یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، یہیں بیٹھیں گے، تو کیا یہ اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اسد عمر کی بات میں کتنی صداقت ہے، ان کو تو ایک پتہ نہیں کیوں یہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوگی ہے، اس کی بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا ہائی کورٹ میں وہ گئے اور ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ G9 پاک کے گراؤنڈ میں جلسہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، انڈر ٹیک کرو، کہا؟ اور انہوں نے کہا نہیں۔ سر میں تو آگے کی بات پوچھ رہا ہوں سر، آپ وہی بات کر رہے ہیں، میرے پاس وقت کم ہے، میں کہہ رہا ہوں اب اگر وہ آپ سے طے کرتے ہیں معاملات، طے کر کے آنا چاہتے ہیں تو پھر اگر وہ پراپر آتے ہیں کہ ہم جلسہ کریں گے، ہم فلان جگہ بیٹھیں گے سیکیورٹی سیفٹی کے تحت، تو کسی کو روکنے کا اختیار ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ سو اگر وہ آپ سے معاملات طے کر لیں، میں پھر آپ کی بات دوبارہ کلیئر کروں، اگر وہ آپ سے معاملات طے کریں، بیٹھیں کہ یہ جگہ ہے، ادھر سے آگے نہیں جائیں گے، تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں؟ میں کہتا ہوں بالکل کیوں ہونا چاہیے، ہر بندے کا حق ہے، وہ اگر یہ کام کرنا چاہتا ہے، وہ اگر، لیکن اس کے لیے ان کو جس طرح عدالت کی سیٹسفیکشن وہ نہیں کر سکے، ان کو سیٹسفائی کرنا، ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اس سے بالکل مختلف ہے، اور یہ بات بہرحال گورنمنٹ نے دیکھنی ہے کہ اگر آج ان کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی اعلان کر رہے ہیں بغاوت کا، وہ بھی اعلان کر رہے ہیں فورس کو لے کے چڑھائی کرنے کا، اسلام آباد پہ فورس ورسز فورس کھڑی کرنے کا، اور اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بات بیٹھ کے کریے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کہ فورس، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، بڑی سیریس بات ہے گفتگو یہ کرنا۔ لیکن کارا صاحب ایک اور سوال پھر آتا ہے ذہن میں کہ چلیں یہاں تو آپ کو پتا نہیں تھا کہ اسلام آباد بند کر دیتے، کراچی میں ایک جگہ پر لوگ اکٹھے ہونے کی کوشش کی، آپ کی حکومت ہے کراچی میں، آپ نے ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی، لوگوں نے لبرٹی میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ کیا، لاہور میں آپ نے ان کے اوپر بھی ٹیئر گیسنگ کی، مطلب آپ نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ تحریک انصاف کو کہیں پہ بھی اکٹھے نہیں ہونے دینا۔ نکاش صاحب اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں، دیکھیں نا، ایک بات، یہ بات درست ہے کہ وہاں بھی ہوا، لاہور میں بھی ہوا، یہ بات درست ہے، اس لیے ہوا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک سیاسی فیصلہ کرنا تھا کہ کیا عمران خان صاحب کو یہ ایکٹیویٹی کر کے اسلام آباد آنے کی اجازت دینی ہے کہ نہیں۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جی ان کو اجازت نہیں دینی کیونکہ وہ اسلام آباد کو چوک کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دارالحکومت کو بند کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس سے ہمیں خدشہ ہے، تو پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ روکنا کیسے ہے۔ نہیں لیکن سر یہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی یہ لوجک مجھے بالکل سمجھ گئے۔ آخری 30 سیکنڈ میں نے ایک اور سوال پوچھنا ہے، ایک اور سوال پوچھنا ہے صاحب 30 سیکنڈ ہی رہ گئے، مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، کیا استعفے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا آپ لوگوں نے؟ خبر چل رہی ہے کہ چلے پھر دوسرا 30 سیکنڈ وہی ہے، پھر آپ کے پاس واپس آیا تو اسی سوال سے، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس سے سیاسی فیصلہ اسلام آباد کے لیے کیا تھا نا، لاہور اور کراچی میں فیملیز کے اوپر ٹیئر گیسنگ کی تھی۔ کاشف صاحب لاہور سے لوگوں نے اسلام آباد آنا تھا، رات کو 9 بجے نہیں آنا تھا سر بھائی، اس کے بعد پتہ نہیں تھا نا، کراچی سے تو نہیں آنا تھا کسی نے۔ دیکھو بھائی اگر رستے کھول دیے جاتے، کراچی سے کس نے آنا تھا کائرہ صاحب، مجھے یہ بتائیں نا۔ کاشف صاحب چلے میں یہ لمبا پروگرام آپ کے ساتھ میں پھر بیٹھ کے کروں گا کہ یہ کرنا، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیتے نا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔